خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، بلوغ المرام جو حدیث کی مشہور کتاب ہے وہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اس شان سے جوڑ دیا ہے کہ آپ کی وہ باتیں جو احکام اور مسائل سے متعلق ہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود افادیت کے اعتبار سے اتنی بہترین اور اہم ہے کہ اسے مختلف دینی درسگاہوں میں داخل نصاب کیا گیا. علماء کرام ہر زمانے میں اور ہر جگہ اسے پڑھنا باعث سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ مسائل جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کے دلائل اور اس سلسلے میں حوالہ جات یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک جگہ مختصر وقت میں مل سکتے ہیں. اس کتاب کے مختلف زبانوں میں ترجمے اور اس کی تشریحات شائع ہو چکی ہیں. ہماری گزارش ہے اپنے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہ اپنے گھروں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کیجیے، پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث اور اس کے مطابق زندگی بسر کیجیے، اس لیے کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا میں سرخروئی اور کامیابی ہے اور آخرت کی نجات بھی ہے. وہ لوگ جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے، اپنے مسائل اور مشکلات کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمیشہ تباہی اور نقصان میں ہوں گے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے تو اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی برکت ہے. ہم نے کوشش کی کہ اس کتاب کو ترتیب کے ساتھ اس کے ابواب آپ کے سامنے پیش کریں اور اس میں جو مختلف تعلیمات دی گئی ہیں ان کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا جائے تاکہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہر بھائی اور بہن تک دین حق کی آواز پہنچ سکے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کیا جائے، بلکہ ہم چاہیں گے اور یہی ہماری کامیابی بھی ہوگی کہ آپ اس کو سنیں تو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ حدیث عمل کرنے کے لیے ہے. اگر کوئی عمل کرنے کے شوق اور جذبے سے اس کو پڑھے گا یا اس کو سنے گا، دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر اور برکت ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. ہم گزشتہ اپنے لیکچر میں اس کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کبھی سپریشن اور طلاق کی بات ہو جائے اور اولاد ہو تو کیا کرنا چاہیے. پہلی ہماری ایک درد مندانہ اپیل اور ریکویسٹ ہوگی اپنے تمام دنیا بھر کے معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہ اگر گھر میں میریٹل لائف میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، برداشت اور حوصلے سے کام لیجیے اور جتنا ممکن ہو سکا مصالحت کی کوشش کیجیے، کیونکہ والصلح خیر، اللہ تعالیٰ کو صلح پسند ہے، الا ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ یہ سمجھتے ہوں کہ صلح کے امکانات نہیں ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ جینیون معقول سبب ہے، پھر تو آپ طلاق لے سکتے ہیں یا خلا کا فیصلہ کر سکتے ہیں. خاص طور پر وہ لوگ جن کے ہاں اولاد ہے ان کو تو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کو طلاق کے بعد ہو سکتا کوئی دوسرا مرد مل جائے، اس سے شادی ہو جائے اس کی، اور مرد کو بیوی کو طلاق دینے کے بعد کوئی اور عورت مل جائے، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے. لیکن آپ کی اولاد کے لیے ماں اور باپ یہ دونوں کی ضرورت ہے. اس کی تلافی کیسے ممکن ہے؟ وہ کہاں سے ان کو میسر آئے گی؟ کہ آپ تو اپنی زندگی بنا لیں گے لیکن بچوں کے لیے دونوں کی ضرورت ہے. کوئی ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے باپ کے بغیر اپنے بچوں کی پرورش ویسے ہی کرنی ہے، باپ کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کمائی بہت معقول ہے اس لیے مجھے بچوں کی لک آفٹر اور پرورش کرنے کے لیے
بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ ایک دوسرے سے مل کر ہی وہ تکمیلہ ہوتا ہے۔ یہ کوآپریشن دونوں کے ساتھ ہے، یہ امتزاج ہے، اور اس کے بغیر وہ چیز بہتر نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو جہاں اچھی ماں کی ضرورت ہے وہاں باپ کی بھی ضرورت ہے، جہاں باپ کی ضرورت ہے وہاں ماں کی محبت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے جو لوگ بچے والے ہیں ان کو طلاق وغیرہ کے فیصلے میں ہرگز عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو گئے اور ان کو طلاق لینے کی ضرورت ہی پیش آئی تو بچوں کی تقسیم کیسے ہوگی؟ بچوں کی تقسیم کے سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں گزشتہ لیکچر میں بھی بتائی تھیں کہ بچوں کی جو تقسیم ہے، اگر بچے کم عمر ہیں، نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں بہت، اور ان کو دودھ کی ضرورت ہے یا پرورش کرنے کے لیے ماں کے سہارے کی ضرورت ہے، بہت چھوٹے اگر ہوں تو سب سے پہلا حق ماں کا ہے۔ طلاق کے بعد بچے ماں کے ساتھ رہیں گے، ماں ان کی لک آفٹر کرے گی، اور باپ کو اس کے اخراجات خود دینے پڑیں گے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بتایا، کہ وہ ماں جو شکایت لے کر آئی تھی کہ میں نے اپنے بچے کے لیے بہت محبت اور لاڑ اور پیار سے اس کی پرورش کی اور اب طلاق ہو گئی، باپ چاہتا ہے کہ وہ بچہ مجھ سے لے لے، تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ بچہ ماں کے ساتھ رہے گا جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، یعنی مشروط ماں کو دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہ بچے ہی کے لیے رہے اور دوسری شادی نہ کرے۔ اگر وہ دوسری شادی کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر بچہ باپ کو دے دیا جائے گا۔ یہ اس کی ایک شکل بن سکتی ہے۔ ایک تیسری شکل ہے اس کی، اور وہ یہ ہے کہ پہلے ماں کے ساتھ رہیں گے بچے، جب باشعور ہو جائیں گے، اور باشعور ہونے کی عمر بعض علماء اور فقہاء نے 7 سال لکھی، کسی نے 8 سال، اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی فزیکل اور مینٹل جو کنڈیشن ہے، جسمانی ساخت، ذہنی نشو و نما، اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہر صورت میں ماں کے ساتھ بچے جائیں گے، یہ بھی غلط ہے، اور یہ جو غلط فہمی ہے کہ بعد میں ہر صورت میں باپ کے پاس جائیں گے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں جو کم عمر ہیں ان کے لیے تو ماں کا فیصلہ فرمایا، اور اس کے بعد دیکھیے ایک موقع پر اسی طرح کا کیس آپ کی خدمت میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا، یا غلام ھذا ابوک وھذہ امک فخذ بیدی ایہما شئت۔ یہ مسند احمد ابن حنبل، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے۔ بچے سے آپ نے کہا، کیونکہ بچہ اب 7-8 سال کا باشعور تھا، اس سے کہا کہ یہ تمہارے باپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ماں ادھر ہے، تم کدھر جانا چاہتے ہو؟ یہ بہت ہارڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن ایسے بعض اوقات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ بچہ ماں کی طرف مائل ہو گیا اور ماں کا ہاتھ پکڑ لیا وہ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ، ماں کا ہاتھ پکڑا تو ماں اس کو لے کر چلی گئی۔ فیصلہ ہو گیا کہ وہ بچہ جو بڑا تھا ماں کے ساتھ گیا۔ یہ اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں، جو یہ سمجھتے ہیں بڑے ہونے کے بعد لازماً باپ کا حق ہے، حدیث اس کی تردید کر رہی ہے کہ وہ ماں کے ساتھ چلا گیا بچہ۔ یہ ایک کیس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ اسی طرح سے ایک اور کیس تھا، وہ اس کے تھوڑا سا مختلف اس کے اندر شکل بن گئی، اور اس میں یہ الٹا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح کا ایک اور دوسرا کیس پیش ہوا۔ اس میں بھی بچہ بڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے، ماں اور باپ دونوں لڑ رہے تھے آپس میں، دونوں چاہتے تھے کہ ہم بچے کو لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بٹھا دیے اور ماں اور باپ کو کنارے بٹھا دیے، اور اس کے بعد میں درمیان میں بچے کو رکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ بچہ تھوڑی دیر کے لیے ماں کی طرف مائل ہوا، پھر اس کے بعد فمال الی ابیہ فاخذہ، پھر باپ کی طرف متوجہ ہوا اور باپ اس کو لے کر چلا گیا۔ یہ جو حدیث ہے یہ ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی ہے۔ اب یہ دو الگ الگ کیسز ہیں اور دونوں میں فیصلہ الگ الگ ہو رہا ہے۔ پہلے کیس میں بچہ ماں کے ساتھ چلا گیا، دوسرے کیس میں بچہ باپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قاضی جو ہے اگر بچے باشعور ہیں تو ان کو اختیار دے سکتا ہے، اور وہ اختیار جب دیا جائے گا تو بچہ جس طرف مائل ہے اسی کے مطابق اس کو فیصلہ پھر کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مصلحت سامنے ہے تو اس مصلحت کو دیکھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مصلحت کا مطلب ہے کہ بچے کی کون لک آفٹر صحیح کر سکتا ہے، کون پرورش صحیح کر سکتا ہے،
کس کا ریکارڈ اچھا ہے. اب ان چیزوں کو، یہ دونوں فیصلوں کو آپ سامنے رکھیے. موجودہ حالات میں ہو کیا رہا ہے؟ غلط فہمی جو ہے وہ یہ کہ ہم لازماً یہ سمجھ بیٹھے کہ بچہ ہر صورت میں باپ کا حق ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بچہ ہر صورت میں باپ ہی لے گا. مثلا سمجھیے باپ جیل میں ہے، کرمنل ریکارڈ ہے، قید کاٹ رہا ہے، تو کیا بچہ لازماً باپ ہی کو دیا جائے گا؟ یا باپ برائیوں میں پڑا ہوا ہے، اس کے غلط لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، غلط سوسائٹی میں وہ رہتا ہے، ڈرگس میں انوالو ہے اور اس طرح کی چیزوں میں وہ ہے، تو کیا اس صورت میں بھی بچہ اس کے حوالے کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں دیکھا جائے گا. اور ایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ برٹش لا، جو ہمارا بہت زیادہ پروگرام برطانیہ اور اس کے آگے پیچھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے برٹش لا جو ہے اس سلسلے میں بالکل اسی طرح کا چل رہا ہے. وہ اس کے اندر بچوں کے فیصلے کے بارے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب بچے باشعور ہوں تو دونوں کی رپورٹ لی جائے گی. اور ایک خاص طور پر ادارہ ہے اسی کام کے لیے، کافکاس، وہ جو ادارہ ہے ان کے حوالے یہ ڈیوٹی کی جاتی ہے کہ دونوں کے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں، ماں کے بھی اور باپ کے بھی، اور وہ دونوں کے بیک گراؤنڈ کو چیک کر کے، جیسے ان کا اپنا طریقہ ہے، صحیح غلط جو ایک الگ بات ہے، لیکن قاعدہ جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو چیک کرتے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، رپورٹ تیار کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ کے مطابق اس لڑکے کے لیے ماں زیادہ بہتر ہے یا باپ زیادہ بہتر ہے. یا پھر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ماں زیادہ بہتر ہے لیکن باپ کو وزٹ کا حق ملنا چاہیے. وہ تیار کرتے ہیں رپورٹ اور وہ کورٹ میں پیش کی جائے گی، اور جج جو ہوگا وہ اس رپورٹ کی بنیاد پر عموماً فیصلہ کرے گا. اس طرح سے کہ مثلاً اس میں یہ کہا گیا کہ باپ اس قابل نہیں ہے کہ بچے اس کے حوالے کیے جائیں، جج اس کو ماں کے حوالے کر دے گا. اور جب ماں کے حوالے کرے گا تو باپ کے لیے دو آپشن رکھے جاتے ہیں، یا تو وہ وزٹ کر سکتا ہے، بچوں کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتا ہے، اور اگر اس کی رپورٹ اتنی خراب ہے تو وزٹنگ رائٹ سے بھی اس کو محروم کیا جا سکتا ہے. بچہ آپ کا ہے مگر آپ دیکھ نہیں سکتے. اور اگر کبھی جج یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے بیٹے کو تنہائی میں آپ کے ساتھ بٹھایا جائے، تو یہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو وزٹنگ کا حق ہے لیکن انڈر سپرویژن، کہ آپ کے سامنے کوئی نگران بیٹھا ہوا ہوگا، الگ سے آپ اپنے بیٹے سے نہیں ملیں گے، وہ ایک نگران بیٹھا ہوا ہوگا، اس کی موجودگی میں آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہفتے میں جائیں اور اپنے بیٹے کو دیکھیں. یہ مختلف انداز ہیں. اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو کبھی کبھی لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے کہ میں باپ ہوں تو مجھے کیوں نہیں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، میں باپ ہوں تو اولاد میرے حوالے کیوں نہیں کی جا رہی ہے. وہ یہ دونوں حدیثوں کو سمجھ لیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ حدیث کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ ماں کے حوالے بھی کیا گیا جہاں ضرورت محسوس کی گئی، باپ کے حوالے بھی کیا گیا جہاں ضرورت محسوس کی گئی. اس لیے اس کا تعلق قاضی اور جج کے فیصلے کے ساتھ ہوتا ہے کہ کون اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، کون بہتر خدمت کر سکتا ہے. دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے انڈیا میں اور رات 7:30 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر. جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس. مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد،
अमन के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना। ये एक इतिहास का कारवाने अमन, अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन। नाजरीन, वक्फे से पहले हम बता रहे थे कि अगर बच्चे छोटे हों और माँ बाप के दरमियान तलाक वगैरह हो जाए तो कैसे उसको तकसीम बच्चों की करनी चाहिए। पहला हक़ माँ का है। अगर बच्चे बहुत छोटे हों, बच्चे बाशऊर हो जाएं, हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि हालात कैसे हैं। अगर बाप मुनासिब तरबियत कर सकता है, वो ज़िम्मेदारी निभा सकता है, तो बाप के हवाले भी किए जा सकते हैं। और अगर माँ मुनासिब तरबियत कर सकती है, वो ज़िम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो, तो माँ के हवाले भी किए जा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब ज़रूरत दोनों तरह के फ़ैसले किए हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश के सिलसिले में वो बिल आखिर अखराजात वगैरह जो होंगे वो बाप को देने पड़ेंगे। और अजीब इत्तेफाक है कि बाज़ ममालिक में, ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, ये जो कानून है कि अगर आपके बच्चे हों और आप काम कर रहे हों और आप तनख्वाह पाते हों, तो आपकी तनख्वाह का एक हिस्सा खुद ब खुद काट लिया जाएगा ताकि बच्चों की परवरिश के लिए वो रकम खर्च की जा सके। तो इस तरह से, क्योंकि ये बाप की जिम्मेदारी है और बाज़ बाप अपने बच्चों के लिए ख़र्चा देने तैयार नहीं होते, तो उनको समझना चाहिए कि ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनको उसका ख़र्चा बहरहाल अदा करना चाहिए। इस्लाम तो एक ऐसा दीन है जो इंसान तो इंसान अगर कोई जानवर के साथ भी अच्छा सलूक करे तो उसकी कदरदानी करता है। जैसे देखिए, इसी बाब, इसी चैप्टर के अंदर एक हदीस पेश की गई। उस हदीस को आप सामने रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खातून को सिर्फ बिल्ली के मसले पर जहन्नम की सज़ा दी जा रही है। क्यों जहन्नम की सज़ा दी जा रही है? कि वो उसको पाल कर रखी थी, मगर ना खाने के लिए छोड़ती, ना उसका पानी फराहम करती और ना ही उसकी लुक आफ्टर करती। इसी हालत में उसको जो कुछ नुकसान हुआ तो ये बिल्ली का अजाब गोया कि उसको जहन्नम में ले जाने का सबब बन गया। यानी इस्लाम दीन रहमत है। इंसान तो इंसान, अपनी औलाद तो बड़ी बात है। अगर कोई बिल्लियों के साथ हुस्न सलूक करे, जानवरों के साथ बेहतर मुआमला करे, परिंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, तो उसके लिए भी इतनी बशारत है, उसके लिए भी खुशखबरी है। और अगर कोई जानवर को तकलीफ़ पहुँचाए तो ये जानवर की तकलीफ़ जहन्नम में ले जाने का सबब भी बन सकती है। हम समझते हैं ये तो बिल्ली है, इसको जैसे चाहे मार दो, ख़त्म कर दो, इसका क्या है। लेकिन इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है कि इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी तक इस किस्म के हुकूक मुतय्यन किए गए। इसी मसले में और एक बात है कि कभी ऐसे भी हो सकता है कि बच्ची आपकी बड़ी है और तलाक हो गई और उसके बाद माँ का इंतकाल हो गया या कोई और हादिसा पेश आ गया, माँ बच्ची की परवरिश करने की पोजीशन में नहीं है, उसकी देखभाल नहीं कर सकती किसी मजबूरी की वजह से, कोई भी सबब, तो कौन उसका ज़्यादा ज़िम्मेदार होगा? तो फरमाया गया कि अगर उसकी खाला है तो खाला सबसे ज़्यादा हकदार होगी। खाला के बारे में कहा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खाला बिमंजिलतिल उम, कि खाला जो है वो माँ के कायम मुकाम है, माँ के दर्जे में है। जैसे सही बुखारी की हदीस है, यानी खाला का इतना ऊंचा दर्जा है क्योंकि खाला, उसका रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि माँ के बाद बच्चों के लिए शफ़क़त, मेहरबानी और खैर खाही के जज्बात में जो खाला का किरदार है वो सबसे पहले और सबसे आगे होगा। खाला के बाद दूसरे हैं, लेकिन जो दिली एक कैफियत होती है, दिली जो ताल्लुक़ होता है, उसमें खाला का मुकाम बहुत ऊंचा रखा गया। अगर माँ नहीं कर सकती फिर खाला की तरफ देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें इस बाब के अंदर, बच्चों की परवरिश जब माँ बाप के दरमियान तफरीक़ हो, जुदाई हो, तो उसके बारे में ये वजाहतें की गई हैं। आम तौर पर हमारे मुआशरे और कल्चर में ये गलतफहमियाँ पाई जाती थीं, इसलिए इन सब की वजाहत ज़रूरी है। अलबत्ता शादी ब्याह के हवाले से एक बात यहाँ जहन में रहे कि बेटी की शादी अगर हो रही हो तो वली की जो बात है वो मियाँ बीवी में अगर तफरीक़ हो भी जाए, तलाक़ हो भी जाए, तो वली की शर्त अपनी जगह बाकी रहेगी। इसलिए कि जुदाई जो हुई है शौहर और बीवी के दरमियान हुई, बाप और बेटों का जो रिश्ता है वो तो चलेगा, बेटियों का और बाप का जो रिश्ता है वो तो कायम रहेगा। इस लिहाज से माँ बाप का जो रिश्ता है वो बच्चों के लिए बरकरार रहेगा। तो शादी ब्याह वगैरह के मसाइल में वली की बात, वली की इजाज़त मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक़ होने के बावजूद ये बाकी रहेगी। अगर उनकी बेटी हो तो बाप से इजाज़त लेनी पड़ेगी, लेकिन
یہاں بھی دیکھا گیا کہ بعض اوقات ریونج کے طور پر کہ اس نے مجھے طلاق دی، بیوی کہتی ہے کہ میں کیوں اب اس کو بلاؤں اپنی بیٹی کی شادی میں۔ بیٹی آپ کی اکیلے کی نہیں ہے، بیٹی آپ کی بھی ہے، باپ کا بھی اس میں حق ہے، اس لیے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی اجازت لی جائے، الا ہے کہ وہ ظالم ہو۔ اگر کوئی ایسی وہ حرکت کر رہا ہے جس سے بچی کے اوپر کوئی نقصان دہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تب تو وہ ولایت کا حق کھو دے گا۔ ورنہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، ہم کیوں اس سے اجازت لیں، یا وہ کسر شان سمجھتے ہیں چونکہ اب علیحدگی ہوگی دونوں میں، اور اس لیے جو ہے وہ انتقام کی ایک کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے یہ سوچنے کا انداز کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ باپ کا بہرحال مقام ہے اولاد کے لیے، اس لیے میاں بیوی میں تفریق ہو گئی بھی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے دونوں کے ساتھ ہمدردی اور پیار کا معاملہ کریں۔ مگر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو، میاں بیوی میں سپریشن ہو، میاں بیوی میں اگر طلاق ہو، بچوں پر لازماً تربیتی نقطہ نظر سے اثر پڑتا ہی ہے، الا ماشاءاللہ کوئی بچ جائے، ورنہ لازماً اس پر اثر پڑے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، جس گھرانے میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں بچوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ طلاق تو بڑی بات ہے، صرف لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، بچے متاثر ہوں گے۔ اسی لیے تربیت کے آداب میں یہ بات شامل ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ کنٹرول میں رہیں، اور خاص طور پر بچوں کے سامنے ایسی زبان استعمال نہ کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو تربیتی نقطہ نظر سے۔ جیسے کبھی غصے میں آ جاتا ہے شوہر، بیوی کے بارے میں مختلف الفاظ کہہ دیتا ہے، گالی گلوچ پر تک اتر آتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ گالی گلوچ سے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کی پٹائی بھی کرتے ہیں۔ یہ شریفانہ عادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ نے کسی بیوی کو ہاتھ اٹھا کر نہیں مارا، کبھی۔ یہ سیرت ہے، یہ سنت ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کون سی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر بچوں کے سامنے آپ اگر ایسی حرکت کریں گے تو بچوں کے دل میں ماں اور باپ ان دونوں کی کتنی عزت باقی رہے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ دونوں ان کے سامنے لڑتے رہیں گے تو بچوں کے دل میں دونوں کی کتنی عزت باقی رہے گی۔ یا آپ اپنی بیوی کے لیے گالی گلوچ اور غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر پلٹا کر بچہ اپنی ماں کو وہی لفظ کہے تو آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کو غصہ بھی اگر آئے تو غصہ کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بچے کو ویسی تربیت کی ہے کہ اسی طرح کی زبان استعمال آپ کرتے رہے۔ اگر بچہ وہی زبان استعمال کرے تو اس پر آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے پھر۔ اس لیے اگر کوئی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے صحیح بنے، پہلے خود صحیح بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ دونوں کی عزت کریں، آپ بھی بچوں کے سامنے ایسی حرکت نہ کریں۔ اگر کوئی ناگواری کی بات ہو، غصے کی بات ہو، حدود میں رہتے ہوئے، کنٹرول میں رہتے ہوئے، جب دونوں تنہا ہوں آپ بات کر سکتے ہیں، آپ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں جائز حدود کے اندر، لیکن ہے کہ بچوں کے سامنے اس طرح کی حرکت نہ کریں کہ بچوں کے ذہن و دماغ سے ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے۔ تو یہ بچوں کی پرورش اور اسی سلسلے میں خاص طور پر والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، طلاق کے بعد ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس باب میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت ایک آدمی مطلب کافی ایج کے بعد ان لوگ کے بچے بھی ایڈلٹ ہے، تو ان لوگ کو ڈیورس لینا ہے، تو کیا اس میں ان کے اولاد سے ان کو اجازت لینا پڑے گا؟ اس طرح کی جو چیز ہے کہ اگر ماں باپ طلاق لینے کے لیے ہیں اور تیار، اور پھر بچے بڑے ہیں، تو کیا بچوں سے اجازت لینی چاہیے؟ بچوں سے اجازت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی کے آپس میں نہیں بن رہی ہے تو وہ طلاق لے سکتے ہیں، یہ قانونی بات ہے۔ لیکن جہاں تک حکمت ہے اس کے اندر، تو ان کو دونوں سے نہیں، بچوں سے نہیں، بلکہ اور بھی ذمہ داروں سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سیریس مسئلہ بن جائے گا اور اس کے نقصانات سب پر ہوں گے۔ اس لیے وہ صرف دونوں فیصلہ نہ کریں، بچوں سے بھی بات چیت کریں، ان کا جو ہے تعلیم و تربیت کون کرے گا، کیسے کرے گا، بعد میں ان کی لک آفٹر کیسے ہوگی۔ یہ سارے ایسے ایشوز ہیں جو طلاق سے پہلے باقاعدہ طے کرنے چاہیے۔ جلد بازی میں طلاق کا فیصلہ نہ کریں تاکہ بچوں کو نقصان نہ ہو۔ اور بھی ہمارے سوالات اور اس سے متعلقہ چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ٹائم ہمارا محدود ہے، یہاں اپنا ٹائم پورا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ انتظار کیجئے اگلے پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل